الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اسٹیج پر تشریف فرما معزز و محترم علماء کرام، مشائخ اعظام، اس خانقاہ میں موجود محبوب العلماء والصلحاء حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ کے صوفی باصفا، پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت مولانا قاری پیر عبدالرحمن صاحب نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ کا کہ انہوں نے عاجز کو اس روحانی اصلاحی تربیتی نقشبندی اجتماع میں شرکت کی دعوت دی. یہ عاجز دعا گو ہے اللہ رب العزت اس اجتماع کو اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اس خانقاہ سے وابستہ جملہ متوسلین کو اپنا قرب عطا فرمائے. اس اجتماع کو پورے عالم کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے. میرے بھائی، ہر انسان کی زندگی میں 3 دن بڑے اہم ہوتے ہیں. ان میں سے ایک دن ہر بندے کی ولادت کا دن ہوا کرتا ہے. جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو وہ اس آدمی کے لیے، اس بندے کے لیے، اس بچے کے لیے اس کی زندگی کا سب سے پہلا اہم ترین دن ہوا کرتا ہے. پھر دوسرا دن اس بندے کے لیے اہم دن وہ ہوتا ہے جب وہ اس دنیا سے واپس جا رہا ہوتا ہے. یعنی ایک پیدائش کا دن اس کے لیے اہم ہے، دوسرا وفات کا دن اس کے لیے اہم ترین ہے، اور ایک اب تیسرا دن ہے جو پیدائش سے بھی زیادہ اہم، وفات سے بھی زیادہ اہم. اتنا اہم وہ دن ہے کہ اس دن اس بندے کا فیصلہ ہوگا کہ یا وہ بندہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے گا یا ہمیشہ ہمیشہ کا ناکام ٹھہر جائے گا. وہ دن ہے کہ جب بندہ اپنے رب کے حضور پیش ہوگا. یہ وہ عظیم دن ہے جس کو ہمارے خالق اور مالک نے یوم تغابن فرمایا، یعنی فیصلے کا دن، کھرے اور کھوٹے کے جدا ہونے کا دن، ناپ تول کا دن، جس دن میزان عدل قائم ہوگا
انسان کے اعمال اور بد اعمالیاں تولی جائیں گی. پھر یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ یہ جو تیسرا دن ہے ہر بندے کے لیے یا فتح کا دن ہوگا، اور فتح بھی ایسی کہ جس کے بعد شکست ہوئی، کامیابی اور فلاح ایسی کہ اس سے بڑی فلاح اور کامیابی ہوگی. اور خدا نخواستہ شکست ایسی ہوگی، ہزیمت اور رسوائی سمیت وہ شکست آئے گی کہ اس کے بعد کوئی شکست بھی نہیں ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کی شکست ہوگی. اس لیے میرے بھائیو، یہ وہ دن ہوگا کہ یا تو انسان زندگی کی بازی جیت جائے گا، یعنی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی فرحتوں کے ساتھ، خوشیوں کے ساتھ، نعمتوں کے ساتھ، اللہ کی رضا کے ساتھ، یا ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اس کو مل جائے گی، وہ زندگی کی بازی جیت جائے گا، یا پھر وہ زندگی کی بازی ہار جائے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن کی فتح ہمیں عطا فرمائے، اس دن کی عزتیں ہمیں عطا فرمائے. اللہ کے حضور کھڑا ہونا میرے بھائیوں واقعی بہت بڑا دن ہے، جس دن ہم رب کے حضور کھڑا ہوں گے. حضرت ابا جی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ان کے استاد حضرت مولانا احمد علی لاہوری، جن کو لوگ امام الاولیاء کہتے ہیں، ابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 بڑے کبار مشائخ سے کسب فیض کیا ہے، کسب علم فرمایا. یہاں قریب میں ایک بستی دین پور ہے. اس دین پور میں حضرت ابا جی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ سے تفسیر قرآن پڑھی. پھر حضرت خواجہ سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ کے استاد محترم، ان کا نام تھا حضرت مولانا حسین علی صاحب وام بچروی رحمۃ اللہ علیہ. اللہ نے ان سے بھی تفسیر پڑھنے کا موقع حضرت ابا جی رحمۃ اللہ کو عطا فرمایا. اور تیسری مرتبہ ابا جی نے تفسیر پڑھی امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے. اللہ تعالیٰ ان تینوں اساتذہ کے قبور کو بقع نور بنائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. آج یہ جو مجلس بپا ہے، یہ ان اساتذہ، عظیم اساتذہ کے مشائخ کا فیض حضرت ابا جی تک پہنچا. حضرت ابا جی رحمۃ اللہ علیہ سے پھر اس خانقاہ کو بھی وہ حصہ ملا. اللہ تعالیٰ اس خانقاہ کو بھی انہی کے فیض سے منور فرمائے. حضرت ابا جی رحمۃ اللہ فرمانے لگے کہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ کا جب وصال ہوا تو وصال کے بعد ایک ان کے مرید صادق تھے، عاشق صادق تھے، ان کو خواب میں نظر آیا تو بڑے بڑے فکر آئے. اس مرید نے پوچھا کہ حضرت آپ کے ساتھ کیا ماجرا پیش آیا وفات کے بعد؟ تو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ مجھے وفات کے بعد حضرت اللہ رب العزت کی دربار اقدس میں پیش کیا گیا، ہر ایک کو پیش کیا جائے گا. اور یہ دن بڑے اہم دن ہے، اسی دن کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں.
اور اس دن کا خوف اور خشیت اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ جو عمل ہوگا اعمال صالحہ میں سے، اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ کی رضا کا مقام جنت ہے۔ اللہ جب خوش ہوتے ہیں کسی سے تو جنت عطا فرماتے ہیں، لیکن ایک عجیب نکتہ ہے کہ جس کو اللہ سے محبت ہوگی یا جس کے دل کے اندر خشیت الہی ہوگی اور وہ رب کے حضور پیش ہونے سے ڈر رہا ہوگا، کانپ رہا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، پیش ہونے سے ڈر گیا۔ اللہ کہتے ہیں ہر اعمال کے بدلے ایک جنت، لیکن جس کو میرے سامنے پیشی کا خوف دنیا میں ہو گیا، میں اس کو ایک جنت نہیں، اس کو 2 جنت عطا کرتا ہوں۔ 2 جنت۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو ہمارے مشائخ کو خشیت الہی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، اگر اس کا ایک قطرہ بھی ہمیں مل جائے تو ہماری بگڑی بڑھ جائے۔ تو حضرت لاہوری نے فرمایا کہ میں ڈر رہا تھا اللہ کے حضور پیش ہونے سے، جب مجھے پیش کیا گیا تو میں رونے لگ پڑا۔ تو اللہ نے پوچھا احمد علی کیوں روتے ہو؟ یا اللہ میں حساب کتاب سے ڈر رہا ہوں، آپ کی حضور پیشی میری ہو گئی، اس حساب کتاب کی وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ احمد علی تو دنیا میں بھی روتا تھا، میرے سامنے پیش ہونے سے گھبراتا تھا، ڈرتا تھا حساب کتاب سے۔ جو دنیا میں ڈر کے رہا، میری خوف اور خشیت کی نعمت اس کو حاصل ہو گئی، اس کو یہاں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ احمد علی خوش ہو جاؤ، میں نے نہ صرف تیری مغفرت کر دی، بلکہ جس قبرستان میں تو دفن ہوا، اس قبرستان میں دفن ہوئے پہلے سے تمام مردوں کی بھی مغفرت کر دی۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ اور واقعی یہ بات ہے، اللہ تعالیٰ اس دن کی ہمیں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابا جی رحمۃ اللہ کے واقعہ میں ابھی سیف اللہ صاحبزادہ سیف اللہ صاحب کو سنا رہا تھا۔ ابا جی مرض الوفات میں تھے تو بڑے بھائی جان حضرت مولانا عبد الرحمن قاسمی نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی خدمت میں تھے، آج بھی تھا۔ تو ابا جی نے بتایا کہ بیٹا مجھے تکلیف ہو رہی ہے، جسم میں درد، تو آپ ذرا ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کرو۔ تو طبیعت میں درد تو تھا جسم میں، لیکن طبیعت خوشگوار تھی۔ تو حضرت قاسمی صاحب نے موقع سمجھتے ہوئے کہا کہ ابا جی میں آپ کو نہیں کہا کرتا تھا کہ جسم کا بھی حق ہوتا ہے، آپ ہر وقت صبح سفر شام سفر رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا کی عملی تفسیر بن کر ہر جگہ جاتے ہیں، اپنی عمر کا لحاظ بھی نہیں کرتے۔ تو آج کہتے ہیں مجھے تکلیف ہو رہی ہے، اس وقت اگر جسم کا خیال رکھا ہوتا تو آج شاید یہ تکلیف نہ ہوتی۔ تو حضرت ابا جی رحمۃ اللہ نے بڑا ہی خوبصورت جواب دیا، کہنے لگے بیٹا مجھے اس جسم سے پیار تھا، میں اسی لیے اس جسم کو تھکاتا رہا، اس جسم سے پیار تھا۔ یہ اللہ والوں کے اندر، ہمارے مشائخ کے اندر یہ خوف، یہ خشیت، اپنی عاقبت کا ڈر، یہ ہر وقت ان کی نظروں کے سامنے ہوا کرتا تھا۔ آج کی گفتگو بھی اسی تیسرے دن کے بارے میں ہے، اور اس تیسرے دن کے بارے میں
اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون، یہ ایک ایسا دن ہوگا جس دن تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں نفع نہیں دے سکیں گے۔ نفع دینے والی چیز کیا ہوگی؟ اللہ رب العزت نے واضح بتا دیا، پرچے کو آؤٹ کر دیا، پرچہ سامنے رکھ دیا۔ آج دنیا کی زندگی میں تو پرچہ خفیہ ہوتا ہے، لیکن قربان جائیں رب آپ کی شفقت پر۔ آپ نے امتحان بھی ہم فقیروں کا لینا ہے، اور اس انداز میں لینا ہے کہ پرچے کو پہلے ہمیں بتا دیا کہ یوں تیاری کر کے آنا تو پاس ہو جاؤ گے۔ وہ فرما دیا کون پاس ہوگا، کیا چیز نفع دے گی؟ فرمانے لگے الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو سالم دل، سنورا ہوا دل، ما سے اللہ سے پاک دل لے کر میرے پاس آئے گا، نہ مال نفع دے گا نہ اولاد نفع دے گی، بلکہ یہ سنورا ہوا دل اس دن تمہیں نفع دے گا۔ یہ دو چیزوں کا ذکر اللہ رب العزت نے کیوں فرمایا؟ وجہ اللہ ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں، اللہ نے ہمیں تخلیق فرمایا۔ ان کو پتا ہے کہ ہمارے ذہن میں، ہمارے تصور میں دو چیزوں کا گھمنڈ ہوتا ہے دنیا کی زندگی میں۔ پہلا گھمنڈ ہوتا ہے ہمیں مال کا، میرے پاس مال ہوگا، دنیا کی ہر نعمت لے لوں گا، تمام تکلیفیں ختم، مال کی وجہ سے مجھے عزتیں ملیں گی، مال کی وجہ سے مجھے نعمتیں، آسائشیں ملیں گی، اچھا گھر ہوگا، اچھا بنگلہ ہوگا، اچھی کار ہوگی، مزے سے زندگی گزرے گی۔ یہ ہمیں ایک مال پر گھمنڈ اور فخر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مال کا فخر ختم کر دیا۔ کہنے لگے کہ دنیا میں ہر وقت تم مال مال کرتے رہتے ہو، میں مال کا بیوپاری نہیں ہوں۔ جب قیامت والے دن میرے حضور پیش ہو تو مال تمہیں کوئی نفع نہیں دے گا، میں مال کا خریدار نہیں، میں سنورے ہوئے دل کا خریدار ہوں۔ اس لیے مال کو چھوڑو۔ اور واقعی ہم اگر غور کریں، یہ جو مال ہے یہ اس دنیا میں ہمارے صحیح کام نہیں آ سکتا، اس سے ہر چیز ہم نہیں خرید سکتے، اس سے ہم سکون نہیں خرید سکتے، اس سے ہم عزتیں نہیں خرید سکتے، اعمال نہیں خرید سکتے۔ یہ اس دنیا میں کام نہیں آتا، آخرت میں کیسے کام آئے گا؟ مثلا سوچئے، ذرا غور کیجئے کہ مال کی غلط فہمی ہمارے اندر اتنی آ چکی ہے، اور غور کا اور لمحہ فکریہ ہے۔ ہم ذرا سوچیں کہ مال سے ہم اینک تو خرید سکتے ہیں، غور کیجئے کیا بینائی بھی ہم خرید سکتے ہیں؟ اینک تو مل جاتی ہے۔ اسی طرح مال سے ہم کتاب تو خرید سکتے ہیں، کیا مال سے ہم علم بھی خرید سکتے ہیں؟ نہیں خرید سکتے۔ مال سے ہم آرام دہ بستر تو خرید سکتے ہیں، کیا مال سے ہم میٹھی پرسکون نیند بغیر تعطل کے وہ خرید سکتے ہیں؟ نہیں خرید سکتے۔ مال سے ہم لباس تو خرید سکتے ہیں، اچھا لباس، آج ہم پہنتے ہیں لباس، وہ ایک دوسرے سے مقابلے میں پہنتے ہیں، تکبر کے ساتھ پہنتے ہیں، سنت والے لباس کو چھوڑ دیا، آزار کا لحاظ نہ رکھا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے آزار کو، شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھے گا، یہ تکبر کی علامت ہے، اور اس تکبر کی وجہ سے اس کے گھٹنوں سے نیچے والا سارا حصہ جہنم کی آگ میں جلے گا۔ آپ خود سوچیں کہ اس مال سے ہم لباس تو خرید سکتے ہیں، لیکن کیا اس مال سے ہم حسن و جمال بھی خرید سکتے ہیں؟ نہیں۔ میرے بھائیو، ہم بالوں پر خضاب تو خرید سکتے ہیں،
لیکن اس مال سے ہم شباب نہیں خرید سکتے، اس مال سے ہم خوشامد تو خرید سکتے ہیں، لیکن اس مال سے ہم دل کی محبت نہیں خرید سکتے۔ ہم ملازم بھرتی کر لیتے ہیں، ہٹو بچوں کی صدائیں لگتی ہیں، ہمارے کام آتے ہیں ملازم، کوئی کھانا پکا رہا ہے، کوئی بستر لگا رہا ہے، کوئی مالی کا کام کر رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطائیں ہیں، لیکن ہم ان کو انسان نہیں سمجھتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کو تنخواہ دے رہے ہیں، اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اب اٹھ کر 24 گھنٹے کام کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا سے پردہ فرماتے ہوئے 2 چیزوں کی تاکید کی۔ آپ نے نماز کی تاکید کی اور اپنے ماتحتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنے کا ہمیں کہا کہ اپنے ماتحتوں کا لحاظ رکھو، لیکن ہم ماتحتوں کا لحاظ نہیں رکھتے۔ تو آپ غور کریں، فکر کریں کہ مال سے ہم خوشامد زبان کی عارضی تو خرید سکتے ہیں، لیکن دل کی محبت ان ملازموں کی ہم نہیں جیت سکتے۔ تو اب یہ دنیا میں مکمل کام نہ آ سکا یہ مال، اللہ تعالیٰ نے خوب ہمارا ضرور توڑا کہ اس دن مال تمہیں نفع نہیں دے سکے گا، نفع ثمرہ ہوا دل، سالم دل ہی دے سکے گا۔ دوسری غلط فہمی ہمیں یہ ہوتی ہے، مال کے بعد ہم فخر سے بتاتے ہیں کہ میرے اتنے جوان العمر بیٹے ہیں، میرا ایک بیٹا سول سروس میں ہے، ایک بیٹا پولیس سروس میں ہے، ایک بیٹا کارخانہ چلا رہا ہے، ایک بیٹا ڈی سی ڈی پی او لگ گیا۔ یہ دنیا کے منصب ہم گنواتے رہتے ہیں کہ میرے 5 بیٹے، میرے 7 بیٹے، میرے 8 بیٹے۔ یہ گھمنڈ ہوتا ہے کہ دنیا کی تمام فکریں میرے بیٹوں کی وجہ سے حل ہو جائیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس گھمنڈ کو بھی توڑ کر رکھ دیا اور کہنے لگے کہ مال ولا بنون، مال بھی اور اولاد بھی یہ روز قیامت تمہیں نفع نہیں دے سکیں گے۔ نفع دے گی صرف اور صرف قلب کی ماہیت اور کیفیت دے گی۔ قلب میں سے اللہ کے سوا جس کا نام ہوگا، جو بت ہوگا، اس کو توڑ کر سالم اللہ کی محبت سے لبریز دل لے کر آؤ گے، ایسا دل اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ روز قیامت تمہیں نفع دے سکے گا۔ ہر چیز کا ایک سکہ رائج الوقت ہوتا ہے، کرنسی سکہ ہوتا ہے، کرنسی نوٹس ہوتے ہیں جس سے ہم خریدتے ہیں، روزمرہ کی چیزیں خریدتے ہیں، گروسری خریدتے ہیں، اپنا لباس، امامہ شریف، یہ سارے کپڑے ہم خریدتے ہیں کس سے؟ کرنسی سے۔ ہر وقت کا ایک سکہ رائج الوقت ہوتا ہے۔ اللہ سے جنت لینے کا بھی ایک سکہ ہے۔ اللہ سے اگر کوئی چیز طلب کرنی ہے تو اس کا بھی ایک کرنسی نوٹ ہے۔ یہاں کے نوٹ وہاں نہیں چلیں گے، یہاں کی اولاد کا گھمنڈ روز قیامت کام نہیں آئے گا۔ وہاں کا سکہ رائج الوقت کیا ہے؟ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا، اللہ کی رضا کا مقام جنت کو حاصل کرنے کا۔ اللہ نے بتا دیا کہ وہ سکہ تمہارا دل ہے، محبت صرف جس پر میری غالب ہو، غیر اللہ کی محبت سے خالی دل لے کر آؤ گے، میں تجھے اپنی رضا کا مقام جنت عطا کر دوں۔ یہ دنیا کی کرنسی وہاں نہیں چلتی، وہاں کرنسی کا نام قلب سلیم ہے۔ الا من اتى الله بقلب سلیم، اس لیے جو دل گناہوں سے پاک ہوگا، گناہوں سے آلودہ نہیں ہوگا، نفسانی شہوانی محبتوں سے خالی ہوگا، ما سے اللہ سے خالی ہوگا، جس دل کے اندر صرف اور صرف اللہ کی محبت آئی ہوگی، اللہ کی محبت سمائی ہوگی، اللہ کی محبت چھائی ہوگی، ایسے دل کا طلبگار میرا رب ہے۔
اور واقعی یہ بات ایسا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، مفہوم ہے کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے اس گناہ کی نحوست کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر ایک نقطہ ڈالتا ہے. وہ سیاہ نقطہ ہوتا ہے، سیاہ رنگ کا نقطہ ہوتا ہے. پھر اللہ توفیق دے دیتے ہیں، بندہ توبہ طائب ہو جاتا ہے. توبہ طائب ہونے کے بعد وہ جو نقطہ ہے اللہ تعالیٰ اس نقطے کو مٹا دیتا ہے. اگر توبہ کی توفیق بدعمالیوں پر اصرار کی وجہ سے، تسلسل کی وجہ سے اگر توفیق چھن جائے، انسان دوسرا گناہ کرتا ہے، اس دل پر دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے، تیسرا نقطہ لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ گناہ کرتے کرتے نقطہ لگتے لگتے وہ سارے کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے. پھر جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو آنکھوں کا دیکھنا بدل جاتا ہے. جب دل سیاہ ہوتا ہے تو پاؤں کا چلنا بدل جاتا ہے. پھر ہاتھ کسی کی مدد کے لیے نہیں اٹھتے، دوسروں پر ظلم کے لیے اٹھتے ہیں. آنکھیں والدین کی زیارت کے لیے نہیں، نیلی پیلی چیزوں کے لیے آنکھوں کی پلکیں اٹھتی ہیں. پھر قرآن کی زیارت نہیں ہوتی، پھر رنگا رنگ چیزوں کی طرف بدنظری ہوتی ہے. یہ علامات ہیں. اور یہ جو خانقاہ ہیں میرے بھائی، یہ خانقاہ مہد الحبیب نام بھی بڑا پیارا ہے مجھے، کیونکہ والد صاحب کی نسبت اس وجہ سے یہ نام سے مجھے بڑی انسیت ہے. اور واقعی حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم جس محنت سے سالکین کی اصلاح کی کوششیں کرتے ہیں، آج ہمیشہ ان کے لیے دعا گو رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے فیض میں مزید اضافہ کرتا ہے. ان کے فیض کو بستی بستی، کریا کریا، ملکوں ملکوں اللہ تعالیٰ پہنچائے. بڑی فکر اور لگن کے ساتھ لگے رہتے ہیں. تو یہاں خانقاہوں میں آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان اپنے دل پر محنت کرے، دل کی کیفیت کو سنبھال کے رکھے، دل کو تالوں میں رکھے. بستر ہوتے ہیں گھر میں پڑے ہوئے، تو بستروں کے لیے ایک بڑی سی پیٹی ہوتی ہے گھر میں، بڑا صندوق ہوتا ہے. اس صندوق کو تالا کوئی نہیں لگاتا. بستر لے آپ اٹھائے، سیزن ختم ہوا، پیٹی میں رکھ دیا. چوری ہونے کا ڈر نہیں. کسی نے لیا چرا کر کیا کرنا ہے، گھر میں وافر ہوتے ہیں، تالا بھی کوئی نہیں لگاتا. لیکن ذرا سوچئے، ہمارے اہل خانہ کے پاس جو چھوٹے موٹے زیورات ہوتے ہیں، کیا ان کو بھی یوں ہی پھینک کر رکھتے ہیں؟ وہ انگوٹھی، چوڑیاں، بندے، ٹکے، جو زیورات ہیں ہماری بیویوں کے، وہ پہلے ایک چھوٹا سا شنیل کا ٹکڑا ہوتا ہے، پہلے اس میں لپیٹتی ہیں. پھر ایک چھوٹی سی خوبصورت سی ڈبیا ہوتی ہے، پھر اس میں رکھتے ہیں. پھر اس ڈبیا کو ایک چھوٹے سے ایک اور صندوق ہوتا ہے، اس میں ڈالتے ہیں. اس صندوق کو بھی تالا لگاتے ہیں. پھر اس صندوق چھوٹے سے کو اٹھا کر سیف کے اندر رکھتے ہیں. پھر سیف کا ایک تالا نہیں ہوتا، پہلے چابی نمبر پر نہ لگے گی، پھر چابی دوسری لگے گی. ایک ایک تالے کو تین تین چار چار چابیاں، اور تالے بھی دو دو تین تین ہوتے ہیں. بھائی یہ کیوں کرتے ہو؟ لحاظ تو اوپن رکھے ہوئے ہیں، تالا کوئی نہیں پیٹی کو. یہ چھوٹا سا بندہ اس کو اتنے تالوں کے اندر رکھ دیا. وہ بڑی چیز کی حفاظت نہیں کر رہے، چھوٹی سی چیز کی حفاظت کر رہے ہیں. وجہ کہ ہمیں اس کی قیمت کا احساس ہے کہ یہ اگر چوری ہو گئی تو لاکھوں کروڑوں روپے ضائع ہو جائیں گے، لحاف چلا گیا چند سکے ضائع ہو گئے. ہمیں احساس ہے میرے بھائیوں، ایمان ہی کسی طرح بڑی قیمتی چیز ہے.
ہر چیز اللہ نے اوپن رکھ دی. ہاتھ بڑی کام کی چیز ہے، اوپن رکھے. آنکھیں بڑی قیمتی چیز ہے، سامنے. پاؤں نہ ہوتے اپاہج ہوتے، سامنے. حتیٰ کہ دماغ بھی سامنے رکھ دیا، کوئی کھڑکی دروازہ نہیں، اوپن پڑے ہیں. لیکن دل کا معاملہ اللہ کو پتا تھا کہ ایمان کا تعلق ڈائریکٹ براہ راست دل کے ساتھ ہے. اس دل کو اللہ تعالیٰ نے تالوں کے اندر رکھا ہے. پہلا تالا کیا ہے کہ میرے بندو یہ قیمتی چیز ہے، ایمان کی دولت، اس کو میں نے دل میں رکھا ہے، تم نے آنکھوں کا تالا بند کر کے رکھا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا کہ زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر بدنظری ہے. دنیا کا تیر لگ جائے، گودی لگ جائے، جان چلی جاتی ہے. یہ نظروں کا تیر اگر لگ جائے، ایمان چلا جاتا ہے. ہم نے اپنی اٹھی ہوئی آنکھوں کو جھکانا. جب ہم جھکائیں گے اپنی آنکھوں کو، میرے بھائیوں یقین کیجئے اس دل کی ڈبیا کا پہلا تالا ہم لگا دیں گے. جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان چیزوں سے رک جائیں. جن چیزوں کی طرف دیکھنے کا حکم دیا اور ساتھ فضائل بتا دیے کہ محبت کے ساتھ اپنے ماں باپ کو دیکھو گے، میں مقبول حج اور عمرے کا ثواب تیرے نام اعمال میں لکھ دوں گا. سبحان اللہ. ماں باپ کی خدمت پر تیار نہیں، اجر لینے پر تیار نہیں، لیکن شیطان بدنظری کروا کر اس ایمان کی دولت کو میرے بھائیوں چرانا چاہتا ہے. قرآن کی زیارت کریں ان آنکھوں کے ساتھ تو یہ تالا لگے گا ایمان کی ڈبیا دل کو. اسی طرح یہ زبان جو ہے، منہ ہے، یہ بھی ایک کھڑکی ہے، یہ بھی ایک تالا ہے دل تک پہنچنے کا. اس زبان کو احتیاط سے استعمال کریں گے، اللہ رب العزت دل کے اندر موجود قیمتی چیز ایمان کی حفاظت عطا فرما دیں گے. ہمیں تو فکر نہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس زبان کو پکڑ کر یوں کھینچا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ بہت سے لوگوں کی تباہی اور جہنم میں جانے کا باعث یہ زبان ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب معراج کی رات واپس آئے تو فرمایا کہ جہنم میں میں نے خواتین کو بہت دیکھا. وجہ غیبت کی وجہ سے، دوسروں کے معاملے میں ٹانگ اڑانے کی وجہ سے. تو یہ ایک تالا ہے میرے بھائی زبان کا. اس لیے ہمارے بڑوں نے اس کے بارے میں کہا کہ جرمہ صغیر و جرمہ کبیر. یہ زبان کا چھوٹا سا گوشت کا ٹکڑا ہے، چھوٹا ٹکڑا ہے، اس کا سائز تو بہت چھوٹا ہے چمڑے کا، لیکن اس کے جرم بہت بڑے ہیں، بہت بڑے. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا کہ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تجھے جنت کی ضمانت عطا کر دوں گا. ما بین رجلیہ و ما بین لحیہ. دو جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے اور دو ٹانگوں کے درمیان جو چیز ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی حفاظت کی ذمہ داری تم ادا کرو، میں تمہیں جنت کی ضمانت میں دے دوں. تو میرے بھائیوں یہ دوسرا تالا ہے. اور تیسرا تالا یہ کان ہے. جس طرح آنکھوں سے جو چیز ہم دیکھتے ہیں اس کے اثرات دل پر ہیں، زبان سے جو ہم بولتے ہیں اس کے اثرات دل پر ہیں، اس طرح کانوں سے جو چیز بھی ہم سنیں گے اس کے اثرات براہ راست دل پر آئیں گے، دل کی کیفیات تباہ ہو جائیں گی. ہم کانوں سے تلاوت سنیں، ذکر کی آواز سنیں، ہم کانوں کے ساتھ نعت خوانی سنیں، مشائخ کے بیانات سنیں، اساتذہ کے نصائح سنیں. تو میرے بھائیوں یہ ساری کی ساری ایمان کی حفاظت کی علامات ہیں.
اگر ہم نے یہ 3 تالے اپنے دل کی ڈبیا پر نہ لگائے تو میرے بھائیوں یہ دل سے ایمان کی نعمت چوری کر لے گا شیطان۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان فی جسد بنی آدم مضغہ اذا فسدت فسد الجسد كله واذا صلحت صلح الجسد كله الا وهي القلب۔ وہ دل ہی ہے، اگر دل کی اصلاح ہو گئی، دل بن گیا تو نہ صرف دل بنے گا بلکہ پورا جسم بن جائے گا۔ اور واقعی دل پر محنت کرنے والے ہمارے مشائخ حضرت ابا جی رحمۃ اللہ کے ایک واقعہ ذہن میں آ گیا۔ ابا جی فرماتے ہیں کہ میں اپنے مرشد حضرت خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ کے ساتھ دلی میں حاضر ہوا، مرشد کی خدمت میں تھا۔ حضرت خواجہ باقی بلّہ رحمۃ اللہ کے مزار اقدس پر گئے، باقی مشائخ سے ملاقات کی۔ تو اس زمانے میں ایک نابینا حکیم ہوا کرتے تھے جن کو لوگ حکیم نابینا کے نام سے پہچانتے تھے، بڑے اچھے طبیب تھے، دور قریب سے لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے اور وہ نبض شناس تھے، نبض پر ہاتھ رکھ کر دوا تجویز کرتے، اللہ تعالیٰ اس دوا میں شفا رکھ دیا کرتا تھا۔ تو اشتیاق ہوا تو ابا جی کہتے ہیں کہ مرشد نے فرمایا کہ جانا ہے حکیم نابینا کے پاس۔ میں نے کہا یہ تو بہت اچھا ہے، ہم چلے گئے۔ دونوں پیر مرید حکیم نابینا کے مطب میں پہنچے اور کیا دیکھتے ہیں کہ دونوں طرف بینچز لگے ہوئے ہیں، ایک طرف مرد بیٹھے ہیں، ایک طرف خواتین بیٹھی ہیں اور حکیم صاحب درمیان میں بیٹھے ہیں۔ حکیم صاحب کی پشت پر ادویات کی الماری ہے، اس الماری میں مختلف چھوٹے بڑے مرتبان پڑے ہیں جن میں ادویات پاؤڈر کی شیپ میں پڑی ہیں۔ اب جو مریض بھی آتا ہے حضرت حکیم صاحب ان کی نبض کو دیکھتے ہیں، کوئی اٹینڈنٹ نہیں، کوئی اسسٹنٹ نہیں، خود ہی ادویات کو اپنی پشت سے اٹھاتے ہیں، اٹھا کر پڑیا میں ڈالتے ہیں، پڑیا میں ڈال کر پھر اس کو لپیٹتے ہیں، لپیٹنے کے بعد پھر جو مریض ہوتا ہے اس کو تلقین کرتے ہیں، صبح کھانی شام کھانے، پرہیز یہ چیز کرنی ہے، نماز ضرور پڑھنا، اللہ سے ڈرنا، یہ ساری نصائح کے ساتھ فرما رہے ہیں۔ حضرت صدیقی رحمۃ اللہ تشریف فرمائے، ابا جی رحمۃ اللہ تشریف فرمائے، سارا معاملہ دیکھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ جب یہ سارے مریض فارغ ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد ان سے نشست رکھیں گے مختصر سی، اللہ والے ہیں دعائیں لیں گے۔ حضرت صدیقی رحمۃ اللہ نے ابا جی سے کہا کہ حافظ صاحب یوں کریں، مراقبہ کر لیتے ہیں، ٹائم بہت ہے، فارغ وقت ہے، مراقبہ کرتے ہیں۔ اسی اثناء میں مریضوں سے حکیم صاحب فارغ ہو جائیں گے تو پھر ان کی صحبت میں تھوڑی دیر بیٹھ جائیں گے۔ حضرت نے مراقب ہوئے حضرت، اور مراقبے میں انہوں نے ذکر شروع کیا اور توجہ دینی شروع کی۔ حکیم صاحب کے لطیف روح پر حضرت صدیقی رحمۃ اللہ نے توجہ ڈالا۔ جو ہی توجہ پڑی، حکیم صاحب جو نابینا ہے دل کے بینا ہے، اللہ ظاہر کے نابینا ہے دل کے بینا ہے، جو ہی توجہ پڑی اور چونک اٹھے، کہنے لگے بھائی بتاؤ آج میرے مطب میں کون صاحب نسبت بزرگ آئے ہوئے؟ یہ خاموش بیٹھے، جب خاموش بیٹھے جواب نہیں دیا، مراقبہ جاری رکھا، اور پھر لطیف روح پر حضرت صدیقی رحمۃ اللہ نے توجہ دی۔ جب پھر توجہ دی تو حکیم صاحب دوبارہ چونک پڑے اور کہنے لگے کہ بھائی تم اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرنا چاہتے نہ کرو، ٹھیک ہے، لیکن مہربانی کرو لطیف روح کو چھوڑ دو، لطیف قلب پر توجہ دو، قلب بن گیا پورا جسم بن جائے گا۔ کیوں وہ کیفیات
میرے بھائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سچ فرمایا، اذا فسدت فسد الجسد كله واذا صلحت صلح الجسد كله، اللہ ولی القلب۔ اور یہ دل ایسا مقام ہے کہ اس کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے کہ حدیث قدسی ہے، آقا نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ نہ میں زمین میں سماتا ہوں نہ آسمانوں میں سماتا ہوں، میں اگر سماتا ہوں تو صرف قلب مومن میں سماتا ہوں، یعنی قلب عبداللہ، بندے کا دل۔ اللہ فرماتے ہیں عرش اللہ، میرا عرش یہی ہے، میں بندے کے دل میں سماتا ہوں۔ اور واقعی بات بھی ایسی ہے، بیت اللہ شریف کی جو عمارت ہے، اس عمارت پر اللہ رب العزت کی تجلیات ذاتیہ دن رات وہاں پڑ رہی ہیں، ان کا ورود ہو رہا ہے، ہر وقت وہ رحمت کی بارش، وہ تجلیات ذاتیہ پڑ رہی ہیں۔ اسی طرح جو بندہ اپنے دل کی حفاظت کر کے اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے، اللہ کی تجلیات ذاتیہ پھر مومن کے دل پر پڑا کرتی ہے۔ اس لیے کہا کہ قلب عبداللہ عرش اللہ، یہ اللہ کا عرش ہوا کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس دل کو صاف ستھرا رکھیں، ہر قسم کی علائشوں سے پاک رکھیں اور اس کی حیثیت کو جانیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ظاہر کو نہیں دیکھتا، ہمارے چہروں کو نہیں دیکھتا، ہماری خوبصورتی بدصورتی کو نہیں دیکھتا، ہمارے کرنے نہ کرنے کو نہیں دیکھتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہارے چہروں کو، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، ولا الى اموالکم، تمہارے پاس جتنی نقدی ہے اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی سروکار نہیں، ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ دیکھتا ہے تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، واعمالکم، اور تمہارے اعمال میں جو اخلاص للہیت، جو حضوری ہے، جو اللہ کے لیے کرنے کا جذبہ ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز پہ خریدار ہیں اور اس چیز کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، یہ خانقاہ، یہ بھی دل پر محنت کرنے کی ایک جگہ ہے۔ آپ اور ہم ایسی خانقاہوں میں اسی لیے حاضر ہوتے ہیں کہ ہم اس دل کے اندر سے ہر قسم کے بتوں سے اس دل کو خالی کریں۔ کاروبار کی محبت کا بت اس دل کے اندر، ہر جائز ناجائز کام کرنے کے لیے حیرت کا بت اس دل کے اندر، نفسانی محبتوں کا بت اس دل کے اندر۔ میرے بھائیو، ہم موبائل ہیں، جب تک اس دل کے اندر یہ چھوٹے بت ہم ختم نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کی پرستش اس وقت تک تو شروع ہی نہیں ہوگی۔ جب دلوں سے یہ بتوں کو ہم خالی کر لیں گے، اس دن اللہ کی عبادت کا ہمارا پہلا دن ہوگا۔ آج ہمیں نماز منکرات سے کیوں نہیں روکتی، فوائد سے کیوں نہیں روکتی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فحش چیزوں سے، منکرات سے تو روکا کرتی ہے۔ آج ہماری نماز اگر ہمیں فحش کاموں سے نہیں روک رہی، غلط کاریوں سے نہیں بچا پا رہی، تو میرے بھائیو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دل کے اندر ایک بت خانہ ہم نے سجا رکھا ہے۔ جب تک اس کو، دل کو بتوں سے خالی نہیں کریں گے، اللہ کی عبادت کی حضوری ہمیں نہیں ملے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو سنورا ہوا دل عطا فرمائے، سالم دل عطا فرمائے۔ اور اس دل کے بارے میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، کیا موعد حکمرانوں، تمہارے خزانے سونا چاندی اور زیورات سے بھرے پڑے ہیں، تم ان سارے سونے چاندی کو، زیورات کو، ہیروں کو اکٹھا بھی کر لو، ایک مومن کے دل کی قیمت بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ مومن کے دل میں اللہ کی محبت بس رہی ہے۔ یہ ہر قسم کے خزانوں سے قیمتی ہو گیا۔ اس لیے خانقاہوں میں آنے کا مقصد یہ ہے
کہ ہم اللہ کی محبت کو پائیں، ذکر سیکھ کر اپنے آپ کو سنواریں، اپنے اخلاق کو سنواریں، اور وہی خریدار اللہ تعالیٰ بھی ہمارے سنورے ہوئے دل کا ہوگا۔ سچ فرمایا کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دل کو اپنی محنت کا میدان بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت اس خانقاہ سے وابستہ ایک ایک فرد کو اپنے عاشقوں میں شامل فرمائے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا عاشق بنائے۔ اللہ رب العزت اس خانقاہ کے فیض سے پورے عالم کو منور فرمائے۔ حضرت اس فکر کے ساتھ اس خانقاہ سے متوسلین کی تربیت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی فکر کو اپنی پکی سچی محبت کا ذریعہ بنائے، اور اس فکر کو اللہ ان کی نسلوں میں چلائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔